बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो आपकी आवाज़, टीवी चैनल आपकी आवाज़ के राजा गफूर अफजल साहब आज यहाँ इस महफिल में मौजूद हैं और सीनियर सियासतदान राजा फरहाद कोहकन, चौधरी शौकत अली और मुख्तार नकवी साहब भी मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासत जो इस वक्त गहमा गहमी और हलचल और अवाम में एक लहर पूरी शिद्दत से दौड़ रही है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन इंतखाबात हो रहे हैं। ये पंजाब में मुस्लिम लीग नून और दीगर दूसरी सियासी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। राजा फराज साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, आप बताएंगे कि किन लोगों को टिकट मिले हैं और इनकी कामयाबी के कितने फ़ीसद इम्कानात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेयर साहब आपका, राजा गफूर अफजल साहब डायरेक्टर आपकी आवाज़, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे टाइम दिया। जहां तक आपके सवाल का तल्लक है कि आज जिस तरह अभी अभी खबर आई है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवारों को टिकट दे दिए हैं, गुजरांवाला डिवीज़न, पिंडी डिवीज़न और बाकी कुछ जो है फैसलाबाद डिवीज़न के, और उसमें उन्होंने अपने इलाके के वो लोग उन्होंने चुने हैं जो उनके साथ काफ़ी पुराने लोग थे, लेकिन कुछ लोग उन्होंने दाखिल किए हैं नए। जिस तरह हमारे हल्के में पहले आबद रजा थे, वो आज भी आबद रजा है, लेकिन 1965 में उन्होंने जनाब एक दरीना कारकुन साथी को इग्नोर करके टिकट दे दिया है। एयर मार्शल जो अभी हमारे मौजूदा एयर मार्शल हैं, एयर मार्शल ज़हीरुद्दीन बाबर, उनके बड़े भाई को चौधरी नसीर बासिद को, क्योंकि ये एक मिली भगत है। इस्टेब्लिशमेंट ने जो अपने इसमें डाले हैं अपने घोड़े, उनको मियाँ साहब ने टिकट दी है। ये मियाँ साहब ने अपनी मर्ज़ी से टिकट नहीं दिए, ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से। और आपने देखा है कि कल जो फैसला हुआ है कि उन्होंने IPP के साथ जो इत्तेहाद किया है जहांगीर तरीन की पार्टी के साथ, पहले तो वो कह रहे थे हम नहीं इत्तेहाद करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने लोगों की कुर्बानी दे के इन लोगों को टिकट दी है। ये इस्टेब्लिशमेंट उनको लेके आई है और इस्टेब्लिशमेंट उनको वाम पे मसलत करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पाकिस्तानी वाम को शोर मिल चुका है। 8 फरवरी को इंशाल्लाह पाकिस्तानी वाम निकलेगी और आपको पता चलेगा कि कौन सी पार्टी विन होगी। इंशाल्लाह PTI इलेक्शन में विन होगी। अगर सही तरीके से मुनसिपालिटी इलेक्शन हुए तो इंशाल्लाह PTI जीतेगी। तो PTI इस काबिल होगी कि हुकूमत बना सके पंजाब, इंशाल्लाह पंजाब। यही सवाल जनाब सीनियर सियासतदान चौधरी शौकत अली साहब से है। आज हम इनके रेस्टोरेंट में बैठकर इनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। शौकत साहब, आप बताएं कि इस वक्त आपके हल्के में किस उम्मीदवार को कौन कौन सी पार्टी ने इस इलेक्शन में इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अपना उम्मीदवार चुना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा बुलंद आवाज़ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेयर साहब आपका, राजा गफूर अफजल साहब आपका और आपके चैनल के हम बहुत मशहूर हैं। हमेशा से पाकिस्तान की नुमाइंदगी, पाकिस्तान की सियासत के साथ आप टच रहते हैं और लोगों के ख्यालात का कम्युनिटी तक पहुँचाने में अपना पूरा फ्रीज़ा अदा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जैसे मेयर साहब ने ये जो सवाल किया है, हमारे इलाके में तो चौधरी आबद रजा है जो कि नून के टिकट से लड़ रहे हैं, और उसके बाद चौधरी मूसा लाई साहब हैं जो कि उनके मुकाबले में हैं और काफ के टिकट पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो PTI का अभी तक कोई सामने नज़र नहीं आया। बाकी ज़्यादा उम्मीदवार हैं जो इलियास है, और उसके बाद बाकी जो छोटे मोटे हैं, लेकिन यही मेन का जो है ना आ रहा है कि मुकाबला इन दोनों में ही होगा, चौधरी आबद रजा में और अब आ रहे हैं चौधरी मूसा लाई साहब में। तो मैं समझता हूँ कि जो हालात जब देखें तो चौधरी बरादरान का भी बहुत फ़र्क है, क्योंकि उन्होंने 4 साल मूसा लाई साहब ने अपने हलके में हर आदमी के घर जाते रहे हैं, हर आदमी के खुशी गमी में वो शरीक रहे हैं, और उनमें एहलियत भी है। वो ये जो है ना पाकिस्तान की सियासत जिस तरह चल रही है, चौधरी बरादरान का हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में किरदार रहा है, लेकिन वो इसी तरह से अपने जो है ना बुज़ुर्गों की जो है ना मशवरे से
وہ पाकिस्तान के हमारे ख़ासकर गुजरात के इलाके में हर घर हर लोगों के साथ मिलना जुलना और उनके साथ अपना एतमाद जो है ना बहाल किया उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह मूसा लाई हमारे इलाके में जीतेगा। बेशक चौधरी आबिद रज़ा का वो लोग कहते हैं कि ये है उनका जो है ना असर रसूख है या नहीं है, या नून का है या नहीं है। अभी तो आप मैदान में जब घोड़े उतरे हैं तो पता तो आप चलेगा ना कि पाकिस्तान में सिचुएशन क्या पैदा होती है अपने अपने इलाके में। तो मुझे 100% यकीन है कि इंशाअल्लाह मूसा लाई साहब हमारे इलाके में सीट निकालेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब शौकत अली साहब, आपने वाकई एक लंबा अरसा चौधरी बरदरान के साथ गुजरात की सियासत में वाबस्ता रहे हैं और आज भी आपकी जो हमदर्दियाँ हैं उन्हीं के साथ हैं। अब जनाब अली PTI के सैयद अमीर मुख्तार नकवी साहब, यही सवाल मैं आपसे दोहराऊँगा। आप एक जोशीले जियाले हैं और फ़िदाई हैं इमरान ख़ान के, कोई साथ दे ना दे आपने बरमला ऐलान किया हुआ है कि जी मैं अपनी ज़िंदगी में इमरान ख़ान को नहीं छोड़ सकता। आप किस तरह देखते हैं कि आपका हलका जो है और जिस हलके से आपका तल्लुक़ है वहाँ जो उम्मीदवार हैं PTI के, उनकी कामयाबी के कितने इम्कानात हैं और उनका टफ़ मुकाबला किन उम्मीदवारों से होगा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेयर साहब मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और राजा गफूर अफजल साहब का, जो कि डायरेक्टर हैं इदारा आपकी आवाज़ के, और हमेशा हक सच की आवाज़ जो है वो अपनी आवाम तक और अपनी कम्यूनिटी तक पहुँचाते हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं राज साहब, जो कि बड़े ऐसे तरीके से सर अंजाम देते हैं और हमने देखा है कि आपका हमेशा जो साथ है वो राज साहब के साथ रहता है। तो अब मैं आता हूँ अपने हलके की तरफ। देखिए जी, हमारा हलका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं समझता हूँ बाकी हलकों की मद्दे मुताबिक, क्योंकि यहाँ पे देखें जो हमारे कैंडिडेट हैं जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब, अगर सबसे पहले उनकी बात करें तो वो एक, इसमें कोई शक नहीं है, साबका वज़ीर आज़म है, अपना स्पीकर कौमी असम्बली है जनाब। मुकाबला तो टफ़ है, उनको हराना कोई इतना आसान नहीं है। उन्होंने पीपल्स पार्टी से MNA की सीट पे है जी। और दूसरी तरफ बड़ी कदावर शख्सियत है जी राजा जावेद इखलास साहब भी, वो उनके मद्दे मुकाबल हैं, तो वो भी बड़ी कदावर शख्सियत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि जहाँ तक मैंने देखा है कि राजा परवेज़ अशरफ साहब की मेहनत बड़ी है अपने हल्के में, उन्होंने बड़े काम भी करवाए और वो अपने इलाके से रिलेटेड बने। और राजा जावेद इखलास से थोड़ा सा अवाम को, मोस्टली पूरी हमारी तहसील को गिला है कि वो हमेशा अपनी तहसील से दूर ही रहे हैं। और फिर आ जाते हैं जनाब PTI पे, तो वो हमारे जो सबका MPA थे जनाब जावेद कोसर साहब, अच्छे इंसान हैं, शरीफ इंसान हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा उन्हें किसी और को मौका देना चाहिए और कोई मजबूत कैंडिडेट जो है इनके सामने आना चाहिए। और अभी तक ऐलान तो नहीं हुआ, जैसा कि ख़बरें जो हैं वो गूंज रही हैं कि जनाब तारक अजीज़ साहब जो अपना शौकत अपना भट्टी साहब हैं, उनके जो बड़े भाई हैं, उन्होंने भी MNA का जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अपना राजा तारक यानी साहब हो गए और अपना फ़र्क सियाल हो गए। तो मेरे ख्याल में जी राजा तारक यानी साहब जो हैं वो परवेज़ अशरफ साहब के साथ मुकाबला भी कर सकते हैं और उनके मद्दे मुकाबल जो है वो खड़े भी हो सकते हैं। तो PP की थोड़ी सी ये है कि जो परवेज़ अशरफ साहब ने, मैं तो समझता हूँ ये फाउल ही मारा है उन्होंने, कि अपने साथ जो उन्होंने अपने बेटे को खड़ा कर लिया, ये को उन्होंने ठीक नहीं किया और ना ही अवाम मेरे ख्याल में कि उनके बेटे को वोट देंगी। परवेज़ अशरफ साहब को तो वोटें मिलेंगी, लेकिन इफ्तिखार वारसी जो है वो एक मजबूत कैंडिडेट है, ऑलरेडी एक इलेक्शन उसने विन किया हुआ है। तो देखें, अब तो काम जो है वो, बात तो 8 फरवरी की है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जैसे अवाम का जो रद्द अमल आ रहा है, जैसे सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, लोगों के सामने देख रहे हैं, फ़िलहाल तो मतलब लोग डरे हुए हैं कि यार PTI के बारे में बात करेंगे तो पुलिस उठा के ले जाएगी, या रात को कुछ और हो जाएगा, या FIR हो जाएगी, और इस तरह हो रहा है।
مسلسل ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، پاکستانی عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیں ہم جو ہے وہ مطلب خون پسینہ یہاں سے اپنا محنت کر کے پاکستان جاتے ہیں، جب ہمیں جا کے ایف آئی آروں کا سامنا کرنا پڑے تو دکھ تو ہوتا ہے، پھر دل نہیں کرتا واپس بھی جانے کا. لیکن ہمارا چونکہ ملک ہے اور ہماری جو بقا ہے وہ پاکستان ہے، ہماری جو عزت ہے وہ پاکستان ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان مضبوط ہونا چاہیے. پارٹیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، ہماری کوشش، ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے ادارے مضبوط ہو، ہمارا ملک مضبوط ہو، تاکہ ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہم پاکستانی ہیں. ہمارے لیے پاکستانی کہنا باعث شرمندگی نہ بنے. میں تو یہ کہوں گا، باقی ہر انسان کا اپنا اپنا نظریہ ہے، وہ کوئی عمران خان سے پیار کرتا ہے، کوئی نواز شریف سے پیار کرتا ہے، اور کوئی کسی اور سے پیار کرتا ہے. یہ ہر بندے کا اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے. تو میرے خیال سے تو پاکستان کو مضبوط ہونا چاہیے، سب سے پہلے ہمارے اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے. ہمارے ہاسپٹل جیسے بنے ہوئے ہیں، دیکھے گورنمنٹ کے، ہمیں شرم آتی ہے ان ہاسپٹلوں میں جاتے ہوئے. کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو بندہ کہہ سکے کہ اس قابل ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں. اس ٹائم موجودہ حالات یہ ہے. تو میرے خیال میں جتنے سیاستدان ہیں یہ ان کے لیے بھی شرمندگی کا مقام ہے، ہمارے لیے بھی شرمندگی کا مقام ہے. یہ اربوں روپے اپنے الیکشن پہ لگا رہے ہیں، ایک ایک حلقے میں اربوں اور کروڑوں روپے لگا رہے ہیں. اگر یہی فنڈ یہ نیک نیتی سے پاکستان کے لیے دیں اور ایک اچھی حکومت مل جل کے طے کر لیں. یہ اس طرح ایک دوسرے سے گلبان پکڑنے سے ہم سنتے رہے ہیں اپنا شہباز شریف کی تقریروں میں کہ یہ گلبان پھاڑے گا، زرداری کو پکڑ کے گھسیٹے گا. دیکھیں نا جی، یہ باتیں سوشل میڈیا پہ آئی ہوئی ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہیں. یہ انسانوں والی بات تو نہیں ہے نا. ہمارے ملک کا دیوالیہ نکل گیا ہے. تو ہمیں اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے. خدا را جتنے بھی سیاستدان ہیں اپنے ملک پہ رحم کرو. میں تو اینڈ پہ یہی کروں گا، اور سب کے لیے بیسٹ وشز ہے. شکریہ جناب سید امیر مختار نقوی صاحب. اب میرا دوسرا سوال یہ ہے، سینئر سیاستدان اور کاروباری شخصیت راجہ فرہاد المعروف کوہکن، 8 فروری کے انتخابات کے بعد راجہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 1/3 حکومت کسی ایک پارٹی کو ملنے کے امکانات ہیں، یا کہ یہ ہنگ یا ہینگ یا کہ الائنس حکومت بنے گی؟ بالکل. دیکھیں 1/3 تو آپ بھول جائیں. اگر جی پی ٹی آئی کی حکومت بن سکی، یا جس طرح اگر عوام نکلی، تفصیل سے شرط ہے کہ بتائیں، عوام نکلی، کھل کر بتائیں. کیونکہ پنجاب کی عوام اگر نکلے گی تو سیٹیں میں سب سے 141 سیٹیں، 141 سیٹیں پنجاب سے ہیں صرف جی قومی جی اسمبلی جی. کی. اور اس سے دیکھنا ہے کہ اگر پاکستانی عوام نکلے گی، اگر یہ نکلے ووٹ ڈالے انہوں نے، تو پھر تو پوزیشن ایسی بنے گی کہ پی ٹی آئی حکومت بنائے گی. لیکن اس الیکشن میں آپ دیکھیں کہ آزاد امیدوار بہت زیادہ بنیں گے. تو یہ جو آزاد امیدوار ہیں راجہ فرہاد صاحب، ان کو ٹکٹ نہیں ملے اس لیے یہ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں، یا کہ الیکشن جیتنے کے بعد سودے بازی ہوگی؟ بالکل الیکشن جیتنے کے بعد سودے بازی ہوگی. اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی پہ کڑا وقت آیا 9 مئی کے بعد، اس کی وجہ سے جتنے ونر کینڈیڈیٹ تھے ان کو انہوں نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے نہیں دیا. ان کی مجبوریوں کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں عثمان ڈار سیالکوٹ سے، اسی طرح کیسے لیڈر آپ کے سامنے ہیں جو پارٹی کے میں مین کردار تھا، ان کا ہیڈ تھے، ان کو ٹکٹ نہیں ملے. فواد چودھری تو چھوڑیں، فواد چودھری تو اس قابل نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں بندہ ایک پہلے جا کے وہ جہانگیر ترین کی پارٹی میں جا بیٹھا. ایسے بندے کو تو میں یہی کہوں گا کہ پی ٹی آئی ورکر کو ووٹ دینا ہی نہیں چاہیے. کیونکہ بندہ جو تھوڑی سی تکلیف پارٹی کے لیے نہیں برداشت کر سکتا، جس وقت مزے لوٹتے رہے تو یہ سب سے پہلے تھا. اور اسی کی وجہ سے جتنی مصیبتیں پی ٹی آئی پہ ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس میں 80% کردار اس کا تھا. لیکن جب آپ نے کہا کہ 1/3 حکومت بنے گی، وہ بھی نہیں ہوگا کہ نواز شریف کو بھی ایک حکومت ایسی ملے گی. اگر اس کو حکومت ملی تو وہ اسے لولی لنگڑی حکومت ملے گی بساکھیوں کے سارے، جس طرح پی ٹی آئی کو ملی تھی. ایم کیو ایم کا ساتھ اس کے ساتھ باپ پارٹی تھی، اور اس کے بعد ایم کیو ایم والے تھے. ان کی وجہ سے وہ کسی وقت اسے مصیبت ڈال دیتے تھے. اگر کوئی بل پاس ہونا تھا سب سے وہ پہلے اپنا فائدہ کھاتے تھے. اس میں چودھری برادران سب سے سوئے اول میں کھڑے تھے. آپ کی سیٹیں تھیں ان کے پاس. اور آئندہ اگر حکومت
میرے خیال میں اگر پی ٹی آئی کی حکومت واضح اکثریت نہ ملی تو میرے خیال میں عمران خان نے جو پہلے فیصلہ کیا تھا کہ وہ حکومت میں نہیں بیٹھیں گے، اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اس سے ملک کا فائدہ ہوگا۔ اپوزیشن میں بالکل بیٹھنا چاہیے، ان کو وہ غلطیاں نہیں دہرانی چاہیے جو انہوں نے پہلے کی ہیں۔ پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ہم پنجاب میں نہیں، ان کے گھر میں گھس کر ماریں گے، کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ مقصد وہ، یہ تو ایک سیاسی بیان ہے، جی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بہت پر امید ہیں کہ یعنی پیپل پارٹی اس دفعہ پنجاب میں بہت زیادہ سیٹیں جیتے گی، آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان پیپل پارٹی کی پنجاب میں ضمانت ضبط ہوگی۔ ٹھیک، یہ کہنے میں، تقریریں کرنے میں اور میدان میں اترنے میں عوام سن رہے ہیں۔ فیصلہ ہے۔ عوام کو پتہ ہے کہ یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں نون اور پیپل پارٹی، اور انہوں نے بعد میں بھی کٹھے حکومت بنانی ہے، ملک کو کٹھے لوٹنا ہے۔ آپ ان کی کارکردگی جو 16 مہینے ان کی حکومت رہی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے جہاز سے نیچے پاؤں اتارا ہی نہیں، ہر وقت وہ جہاز پہ رہا تو اس میں کیا فائدہ ہوا؟ یہاں ہم ڈینمارک میں اوورسیز رہتے ہیں، یہاں اس نے کیا کہ یہاں کی حکومت نے ہمیں 5 کیٹیگری میں ڈالا ہوا ہے، نہ ہم اپنے ماں باپ کو بلا سکتے ہیں، نہ اپنے رشتہ داروں کو بلا سکتے ہیں۔ یہ سارا خمیازہ ہم نے ان کی وجہ سے بھگت رہے ہیں۔ حالانکہ جس وقت افغانستان سے یہ اپنے یہاں کی وزیر اعظم پاکستان گئی ڈینمارک کی، تو یہ اس کے آگے رکھ سکتے تھے کہ ہماری پاکستانی کمیونٹی کو 5 کیٹیگری سے باہر نکالیں۔ یہی بات ہم نے اس وقت فواد چودھری منسٹر تھا تو ہمارے پی ٹی آئی یہاں کی ڈینمارک میں انہوں نے اسے کہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے ہم انہیں کہیں کہ ہمیں ہمارے لوگوں کو 5 کیٹیگری سے نکالیں۔ یہ گورا چمڑی کے غلام ہیں، اور اس غلامی سے جس وقت تک نہیں نکلیں گے ہماری قوم ترقی نہیں کرے گی۔ بہت شکریہ راجہ فرحات صاحب۔ اب یہی سوال چودھری شوکت علی صاحب سے ہم ان کے ریسٹورنٹ میں ویوا میں بیٹھ کر کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا جی 8 فروری کے بعد حکومت جو ہے بنانے کے لیے کوئی ایسی پارٹی ہے اس قابل کہ وہ 1/3 سیٹیں لے سکے؟ شکریہ دوبارہ آپ لوگوں کا۔ میر صاحب، جیسے کہ راجہ فرحات صاحب نے تفصیل سے بتایا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو تو وہ اتنی جو ووٹیں ڈالنے نہیں دیں گے، کیونکہ اگر ان کو یہ ڈالنے دے رہی ہوتی تو ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ نہ کرتے، اور ان کی جو ٹکٹیں ہیں وغیرہ جو اپنا الیکشن لڑنے کے لیے جاتے رہے ہیں ان کے کینسل کرتے رہے ہیں، اور اس کے بعد عدالتوں کے چکر لگاتے رہے ہیں، ان کو وہ سارا کرتے رہے ہیں، تو میرے خیال میں وہ میجارٹی جو ہے پی ٹی آئی کی نہیں آئے گی، وہ الائنس گورنمنٹ بنے گی جس میں سبھی پی ٹی آئی بھی ہوگی اور پیپلز پارٹی بھی ہوگی، کاف بھی ہوگی اور نون بھی ہوگی، یہ سارا مل کے گورنمنٹ بنائیں گے، اور اس کے بعد میرے خیال میں، یہ میرا تبصرہ ہے، میری سوچ ہے، یعنی آپ کا خیال ہے کہ جو آنے والی حکومت ہے اس کے اندر کوئی پارٹی 1/3 سیٹیں نہیں لے سکے گی، اور یہ الائنس ہوگا، اور بلکہ نثار جو ہیں بڑے مشہور کالم نویس ہیں، وہ تو چوچو کا مربع کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح سے ہے۔ اب میں آتا ہوں جیالے اور پی ٹی آئی کے فدائی اور شدائی اور عمران خان کے اوپر اپنی ہر چیز قربان کرنے والے، مال جان وقت، سید امیر مختار نقوی صاحب۔ یہی سوال آپ سے جو میں نے راجہ فرحات صاحب سے کیا، چودھری شوکت علی صاحب سے کیا، کہ بھی 8 فروری کے نتائج جب الیکشن کے آئیں گے، کیونکہ عالمی مبصرین اس کو باقاعدہ جا کر وہاں اس کی کوریج کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والا وزیر اعظم کس پارٹی کا ہوگا، الائنس سے ہوگا، یا کہ کوئی ایک پارٹی میجارٹی حاصل کر لے گی؟ آپ کے کیا خیالات ہیں، آپ بھی بتائیں۔ دیکھیں جی، جیسے حالات پاکستان کے اس ٹائم نظر آ رہے ہیں، اس میں تو آپ پی ٹی آئی مائنس کر کے کسی کو بھی وزیر اعظم بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں جس طرح سے یہ ظلم اور بربریت پاکستان میں کر رہے ہیں، کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے اس ٹائم۔ تھانے میں چلے جائیں، ایس ایچ او کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے، کسی اور ادارے میں چلے جائیں، جو دل ہے وہ کرپشن کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں تو اس ٹائم پی ٹی آئی مائنس ہے جی۔ اور اس کے علاوہ یہ وہی حکومتیں آئیں گی جو دعوے کرتی تھی کہ ہم ان کے گلبان پکڑیں گے اور گھسیٹیں گے، اور دوسری کہتی تھی کہ ہماری باری آئی تو ہم ان کا گلبان پکڑیں گے۔ تو میرے خیال میں اب یہ دوبارہ وہی کھیل جو ہے پرانا وہ کھیلیں گے۔
تو پھر برتن تو اس بات پہ کھڑکیں گے، ہر پارٹی کہہ رہی ہے کہ مجھے وزیر اعظم میری پارٹی کا ہونا چاہیے، بس یہ تو پھر تو یہ پھر یہ الیکشن جو ہے اس کا تو میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا کہ جس سے میرے ملک کی کوئی ایسی بات جو ہے دوسرے لوگ بھی اپنے منہ سے، دوسرے باہر کا مغربی میڈیا بھی نکالے، کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ جی پی ٹی آئی کہے گی ہم جیتے ہیں، ہمارا ہم جو ہے اسے دھاندلی کہتے ہیں، پیپل پارٹی کا اگر نہیں آتی تو وہ کہتی ہے کہ دھاندلی، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عوام اسی طرح اس چکی میں 80 برس سے جو گھوم رہے ہیں ان کو پیسا جائے گا مہنگائی میں۔ بالکل مزید دیکھیں نا جی آج کیا حالات ہے، اگر آپ کسی کے گھر میں چلے جائیں نا، کوئی بندہ آپ کو خوش نظر آئے تو آپ ہمیں پکڑ لیں، دیکھیں زمینوں پہ ٹیکس ہم دے رہے ہیں، جو ہم اپنے گھر کی چیزیں لے کے آ رہے ہیں اس کے اوپر ٹیکس ہم دے رہے ہیں، 3 گنا ٹیکس ہم دے رہے ہیں، ہاسپٹلوں میں جائیں وہاں پہ ٹیکس ہم دے رہے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اس کی پرچی دیکھیں وہاں پہ ٹیکسز ہم دے رہے ہیں، آپ ریسٹورنٹ میں جائیں کھانا کھائیں وہاں پہ دیکھیں 25% ٹیکس ہم دے رہے ہیں، تو گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ کا یہ ہمارا جو ٹیکس لے کے گورنمنٹ کدھر کر رہی ہے؟ ٹیکس تو عوام پے کر رہی ہے نا، بوجھ سارا عوام پہ پڑ رہا ہے، مر تو عوام رہی ہے، جو حکومتوں میں بیٹھے، جو ایوانوں میں بیٹھے۔ آج مجھے بتائیں کہ راجہ پرویز اشرف نے اپنے بیٹے، اس کے بیٹے کو کیا پتا گجر خان کے جو نوائی گاؤں ہیں، جو علاقے ہیں، ان کے مسائل کا کیا پتا؟ وہ وہاں پہ رہا ہی نہیں ہے، اس نے آنکھ کھولی ہے F7 میں، وہ بڑا ہو کے اسکول گیا ہے تو وہ اچھے اسکولوں میں گیا ہے، وہ جب تھوڑا سا اس سے بہتر ہوا ہے تو اسے فرسٹ کلاس گاڑیاں ملی ہیں، اے سی والے کمرے ملے، وہ ہمارے مسائل کہاں پہ جا کے بیان کرے گا اور کیسے سمجھے گا؟ مجھے بتائیں، اس طرح کے بندے جب حکومت میں آئیں گے تو عوام تو پسے گی۔ شکریہ جناب نقوی صاحب، یہ عوام نے سنا کہ جی تینوں مختلف سیاستدان یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے اپنے خیالات، نظریات اور تشویش کا اظہار کیا 8 فروری کے الیکشن کے متعلق۔ جاتے جاتے میں ایک انکشاف بھی کر دوں، جیسا کہ عوام سمجھ رہی ہے کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، میرے خیال میں نواز شریف مائنس ہے اس دفعہ، وہ نواز شریف نہیں بنے گا، کوئی اور ہی جو ہے نا آئے گا جو کمان پاکستان کی سنبھالے گا۔ میرا اور راجہ غفور افضل صاحب کا ہے ایک نظریہ، ہم پاکستان کی، آپ چاہے جو مرضی خیالات رکھیں، ہم پاک فوج زندہ باد۔